وإما مفعل اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى المفعول أو محقق معني بیا وایا أو محقق څه شی معني بیا وایا أو مخفف ہاں أو مخفف معني اسم مفعول مخفف معنی اسم مفعول كمرمي. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلمہ کی تیسری جز کا تشریح کریں گے. ہاں یہ معنن ہے. معنن اصطلاح میں ما یقصد بشیء کے ہوتے ہیں اور لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ اور لغت میں بس یا تو یہ صیغہ ظرف کا ہے مطلق جائے قصد اور یا تو مصدر میمی ہے مطلق قصد لیکن بمعنی مفعول ہے مقصود ہے مراد. ہاں اور یا یہ مخفف ہے معنی سے اس کا معنی انسیاء اسم مفعول کا ہے مقصود. ہاں یعنی معنی تو اس مفعول ہے نا. ہاں تو معنی مقصود ہو گیا. اچھا اب اس طرح کی طرح سے کہ آپ نے معنی اصطلاحی آگے ذکر کیا اور معنی لغوی پیچھے. ہاں حالانکہ اصل یہ تو کہ معنی لغوی آگے ہے اور معنی لغوی پہلے ذکر ہوتا ہے اور معنی اس کے بعد معنی اصطلاحی کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقلوب کر دیا نا, الٹا کر دیا. تو یہ الٹا کیوں کیا؟ اس سے دو جواب یہ ہے کہ میرا مقصود معنی اصطلاحی اور ایک یہ نہیں ہے کہ معنی لغوی چونکہ مقصود معنی اصطلاحی کا ذکر کرنا ہے تو مقصود غیر مقصود سے مقدم ہوتا ہے. پوری بات کرو نا, مقصود غیر مقصود سے اس لیے اصطلاحی کو مقدم کیا. دوسری بات ہاں لغوی معنی میں اضطراب لفظی ہے. اضطراب ہاں کیسے اضطراب ہے؟ جو اس میں تو تین قولیں ہیں یہ یا صیغہ ظرف کا ہے مفعل سے ہاں اور یا صیغہ مصدر میمی کا ہے اور یا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جیسے معنی سے مخفف ہے. ہاں تو یہ اضطراب لفظی ہے کہ پتہ نہیں یہ تو تینوں صیغوں میں سے ہر ایک بن سکتا. اس میں صلاحیت ہے کہ تینوں میں سے ہر ایک بن سکتا ہے. پتہ نہیں ہے واقعہ میں نفس الامر میں یہ کون سا ہے. یہ ہے اضطراب لفظی. کس میں؟ ہاں معنی لغوی میں. اس اضطراب کی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا, پیچھے کر دیا. اچھا آگے بمعنی مفعول پر ہے. اس سے مراد تحصیل تقرب میں مابین منقول اور منقول الیہ. پھر بولو. بمعنی مفعول ان کہتے ہیں یہ اس لیے کہ تحصیل تقرب ہے مابین منقول ہو اور منقول الیہ. کیا مطلب؟ یعنی بمعنی المفعول سے کیا بتا دیا کہ او مصدر میمی بمعنی المفعول, جو یہ ضرب سے اور معنی اور مصدر سے یہ منتقل ہے اس میں مفعول کے معنی سے. تو یہ اس لیے کہ تقرب حاصل ہے مابین منقول اور منقول علیہ کی. منقول کون ہو گیا؟ منقول جو ہے اس میں مفعول ہے مفعول مقصود اور منقول علیہ جو معنی اصطلاحی ہے. پھر بولو منقول یہ اس میں مقصود ہے. اس میں بھائی یہ صیغہ تو بتا دیا آپ کو کہ صیغہ مصدر کا, تو مصدر سے نقل ہو گیا کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. ہاں بمعنی مفعول ہو گیا. تو پھر اس سے بھی منقول ہو گئے معنی اصطلاحی. معنی اصطلاح ما یقصد من اللفظ اس کے طرف. تو یہ بمعنی المفعول کیوں بتا دیا انہوں نے, کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ تحصیل تقرب مابین منقول اور منقول الیہ کے درمیان, منقول عنہ اور منقول الیہ کے درمیان میں.
ہاں وہ گویا کہ تقریب کرنا چاہتے ہیں کہ میاں ویسے تو دیکھو نا، ویسے تو آپ مصدر میمی سے نقل کریں گے اگر ما یقصد من اللفظ کی طرف ہو تو اس میں بعد ہے. کیا ہے کہ مصدر کا اور ما یقصد من اللفظ کا کیا تعلق ہے؟ اس میں بعد ہے. تو بمان المفعول کر کے علامہ جامی نے بتا دیا کہ میاں وہ بعد ہم دور کر دیں گے. کیسے ہو جائے گا؟ پہلے یہ مصدر میمی سے ہاں مفعول کے معنی میں ہو جائے گا. تو مفعول کے معنی میں جب ہو گیا تو مقصود ہو گیا نا. تو ما یقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے. سو میں آ گئی ہے. تو اب قرب پیدا ہو گیا نا دونوں میں. تو وہ جو بعد تھا اس بعد کو دور کرنے کے لیے بمان المفعول انہوں نے ذکر کر دیا. پوری بات کیا کرو یار، ہاں صحیح تقریر کرو مقام کی. ہاں مخفف معنی پر اعتراض ہے. ہاں مخفف معنی پر اعتراض ہے کہ یہ تیسرا احتمال جو ہے ہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ پہلا ذکر کرنا ضروری ہے. سمجھ نہیں آئی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ دو احتمال ہے جو اس نے پہلا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ میں تیسرا احتمال ہے. اس دوسروں میں تو خلل ہے، خلل معنوی ہے جو یہ ضرب سے منتقل ہے اس مفعول کی طرف ہو. اور یہ تیسرا احتمال ہے جو اس میں تو کوئی خلل نہیں ہے، جو یہ اس کا معنی ہے مقصود، تو اس کا پہلا ذکر کرنا ضروری ہے. ہاں لیکن بات آپ نے واضح نہیں کی، طالب علم نہیں سمجھے ہوں گے آپ کی بات کو. بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن گونگا ہے نا، چاڑا ہے، اس کی صحیح وضاحت نہیں کر سکتے. ہاں تو چاڑا نہیں بنو، صحیح بات کو ایکسپلین کرو، صاف بیان کرو تاکہ سمجھ آ جائے. کیا اس میں تو خرابی نہیں ہے؟ کس میں؟ تیسرے معنی میں. کیوں خرابی نہیں ہے؟ جو اس کا معنی ہے مقصود، مخفف معنی، اس میں کوئی خرابی کیوں نہیں ہے؟ کہ معنی بھی تو اس میں مفعول کا صیغہ ہے. سمجھ آئیے؟ تو معنی کا معنی کیا؟ مقصود. تو ما یقصد کیا؟ مقصود. تو یہ تو ایک چیز ہے. تو اس کا تو معنی اصطلاحی کے ساتھ یعنی بہت زیادہ قرب ہے، بہت زیادہ مناسبت ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اس میں صیغہ بھی نہیں بدلا، صیغہ بھی نہیں بدلا. صیغہ وہی مفعول والا صیغہ ہے. سمجھ آئیے؟ تو ما یقصد وہی مفعول والا معنی ہے. تو یہاں صیغہ بھی نہیں بدلا. اور باقی دونوں میں پہلے والوں میں ہاں دیکھو نا، وہاں تو پہلے کہتے ہو کہ مفعل ہے یا مصدر میمی ہے. تو اگر مفعل ظرف ہے تو اس سے مفعول بناؤ گے تو بھی صیغہ بدل گیا. ما یقصد کی طرف لے جاؤ گے تو مفعول کا معنی ہے وہ تو بھی صیغہ بدل گیا. اور مصدر میمی ہو تو مفعول بناتے ہو تو بھی صیغہ بدل گیا. تو یہ مرمیون سے جب مخفف ہو جائے، یہ کیا نام ہے اس کا، معنیون سے مخفف ہو جائے تو اس میں کوئی صیغہ بدلا نہیں. تو یہ اولا بالتقدیم تھا، یہ معنی ذکر کرنا، ہاں اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا اور ان دونوں کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا. یہ سوال ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جواب اس سے یہی ہے کہ یہ تیسرا احتمال بھی خرابی سے حال نہیں ہے. ہاں کیونکہ اس میں یا مشددہ قبل کثرت کے ساتھ حذف ہوئے اور یہ غیر مشروع ہے. اور نحوی لوگ بعض لفظ سے کرتے ہیں، تو
ان کے نزدیک میں کیا کیسے ہو گیا یہ؟ اس کی ذرا صحیح تفسیر کرو، صحیح بیان کرو. اس میں یا مشددہ، یا مشددہ کدھر ہے؟ یہ معنی ہے، معنی میں. اچھا پھر یہ حذف ہوئے، کدھر حذف ہو گئی؟ مانن بنے. اب کہو کہ جب اس کو مخفف بناتے ہو، اس سے مخفف ہے نا، جی تو مخفف کیسے بناؤ گے؟ جو یہ یا مشددہ حذف. ہاں، یا مشددہ کو حذف کرو گے تو مخفف بن جائے گا نا. ہاں پھر اور تو اب جب مخفف بناتے ہو تو کیسے بناتے ہو؟ یا مشددہ حذف کرو ہاں حذف کرتے ہو. اور کسرہ بدل کر فتح. ہاں پھر تو پھر بولو بولو، وہ خرابی بتاؤ نا کہ اس میں کیا خرابی ہے. یہ تو اس کی خرابی بیان کر رہے ہو نا کہ اس میں بھی خرابی ہے. تو اس میں کون سی خرابی آ گئی ہے؟ تو خرابی بتاؤ. اس میں یا مشددہ حذف ہوئی حذف ہو گئی ہے، اور یہ کسرہ بھی ما قبل سے فتحے سے تبدیل ہو گیا، مانن بن گیا نا. ہاں تو کیا خرابی ہو گئی اس میں؟ تو یہ یا مشددہ کا حذف کرنا یہ غیر مشروع. غیر کیا ہے؟ یا مشددہ کا حذف کرنا کیا ہے؟ خلاف القیاس. ہاں میاں خلاف قیاس ہے. اس لیے کہ دیکھو معنی میں یا ہے تو اس کے ماقبل میں کسرہ ہے، تو معنی میں تو اصل میں دو یا ہے نا، ایک یا مدغم ہے، ایک مدغم فی ہے. مدغم ہے، مدغم فی ہے. اور وہ جو یا مدغمہ ہے وہ ساکن ہے، وہ ثانی یا میں اس کا ادغام ہو گیا ہے، تو اس کا ماقبل کیا ہے؟ مکسور. تو میاں یا ہے ساکنہ، اس کے ماقبل میں کسرہ ہے، تو یہ تو عین قیاس ہے. یا ہو اور اس کا ماقبل میں کسرہ ہو تو یہ حرکت موافقہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب حرکت موافقہ ہے تو حذف کیوں کرتے ہو؟ حذف کے لیے کوئی جواز ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو جب جواز نہیں ہے اور تم کہتے ہو اس کو ہم حذف کرتے ہیں تو یہ تو ڈنڈماری نہ ہوئی؟ یہ تو قانون تو تم نے کوئی نہیں دیا، یہ تو تم سینہ زوری کرتے ہو، ڈنڈماری کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو. تو کرو ہماری مدد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ حذف جو ہے یہ ڈنڈماری پر مبنی ہے. ہاں اس لیے ڈنڈماری جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی نقصان ہے. تو اس میں بھی یہ نقصان پڑا ہوا ہے. چلو اور یہ نقصان جو ہے یہ لفظی نقصان ہے. ہاں یہ لفظی نقصان ہے. نحویان یہ حالانکہ نحوی لفظ سے بات کرتے ہیں تو لفظ میں اگر خرابی آ جائے تو یہ تو ان کے نزدیک بہت بڑی خرابی ہے. سمجھ آئیے؟ چلو اور وہ پہلے دو احتمال ہے جو اس میں مانوی خرابی ہے. ہاں تو ایک اللہ خلق ہے جو اس میں ہاں کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ مفعل ہے، یہ مانوی خلق ہے، مانوی خرابی ہے، اس کو نحویان خرابی نہیں کہتے. مفعل اسم مکان بمعنی المقصد، ہاں او مصدر میمی بمعنی المفعول. اس میں کون سی خرابی ہے؟ اس میں اس میں ضرب ہے، اس میں انتقال ہے، اس میں مفعول کی طرف سے. میاں
تو تمہیں خیال ہے پمانا ہے وہ مطلب ہی نہیں پوچھو نور لفظ خود رعایت کرے دے دو کتاب میں پمانا ہے نہیں رسی دلی وہ بعض اوقات انسان لفظ کو تو یاد کر لیتا ہے حاشیے سے یا اشارہ سے لیکن کھوپڑی میں بات بیٹھتی نہیں ہے اس کے کھوپڑی میں بیٹھی نہیں ہے وہ معنوی خرابی ہے اس میں معنوی خرابی یہ کہ بظاہر تو وہ کیا ہے اس مفعول وہ مصدر کیا نام ہے ظرف کا صیغہ ہے ظرف کا صیغہ ہے تو جب ظرف کا صیغہ ہے تو تم ما یقصد میں لے جاؤ گے معنی کون سا لوگے ما یقصد تو وہ مفعول والا معنی ہے کہ نہیں ہے تو ظرف حقیقت ہے ظرفی معنی میں ظرف حقیقت ہے ظرفی تو ظرفی معنی تم نے لیا تو یہ تو معنی بھی خرابی ہے سمجھ آ گئی ہے یا دوسرا جو ہے وہ کیا ہے مصدر میمی ہے تو آپ نے اس سے مصدر میمی والا معنی لیا نہیں تو یہ معنی بھی خرابی ہے چلو اچھا اور یہ کیا بولا تم نے پھر بولو عبارت ولما کانا چلو اچھا ایک اعتراض ہوتا ہے ہاں کہ معنی کا ذکر بس وضع کے بعد صحیح نہیں ہے یہ ہوا مستدرک ہے کیوں وضع کی تعریف میں آپ نے شیطانی سے معنی لے لیا ہاں تخصیص شیئن بشیئن یہ جو بشیئن تھا اس سے معنی مراد تھا نا ہاں تو پھر جب معنی کا ذکر تو وضع کے ضمن میں آ گیا تو اب دوبارہ ذکر کرنا اس کو معنی کا دوبارہ ذکر کرنا یہ تو تکرار ہے ہاں اس سے دو جواب ہے یہ جواب ایک جواب یہ ہے کہ تصریح ضمن جو آگے وضع میں ضمن ذکر ہے اور ادھر صراحتاً ہاں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وضع کی تعریف میں ہم نے تجرید کیا ہے ہاں کہ شے اول لیتے ہیں کہ تخصیص شیئن ہاں اور بشیئن نہیں لیتے ہاں یعنی وہ بشیئن سے اس کو مجرد کرتے تو وضع کی تعریف کیا ہو گئی تخصیص شیئن بس بشیئن نہیں تو اب وضع کی تعریف میں معنی داخل ہو گیا نہیں تو جب داخل نہیں ہوا تو اب اس کا ذکر ٹھیک ہے نا چلو اس لیے کہتے ہیں ولما كان المعنى ماخوذا في الوضع فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه اس کو سمجھ گئے ہو یہ سوال کا جواب دے دیا ہاں اچھا آگے بالطبع بس اس وجہ سے کہ اب فخرج به المهملات اے فخرج یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں اس عبارت سے علامہ جامی کا کیا مقصد ہے خروج مقالات ہے معنی کی وجہ سے کیا بتانا چاہتے ہیں کیا غرض ہے اس عبارت سے اس عبارت سے یہ غرض ہے کہ اس نے معنی کا ذکر کیا اس معنی کی وجہ سے مقالات نکل گئی تو کیا ہوا کیونکہ اس کے لیے معنی نہیں او میاں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے قید ملو اچھا تو جب معنی قید احترازی ہو گیا تو اب احترازی قید سے تو کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں نا کئی چیزوں سے احتراز ہوتا ہے تو کن کن چیزوں سے احتراز ہے بتاؤ فخرج به المهملات محملات نکل گئے کیوں نکل گئے کیونکہ اس کے لیے معنی یہ موجود ہاں یعنی وہ ان کی وضع معنی کے لیے ہوتی ہے وہاں وضع ہوتی ہے نہیں وضع لمعنی وہاں تو وضع ہی نہیں اچھا آگے والالفاظ الدالة بالتبع ہاں اور وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں تبع ہاں کسی چیز پر وہ دلالت بالتبع کرتے ہیں وہ کون سے جیسے
ہاں یہ دلالت کرتے ہیں وجع صدر کے اوپر اح کرتا ہے انسان، تو یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ وجہ صدر. تو یہ کوئی اس لفظ کا وضع ہے اس کے لیے؟ یہ تو طبعی دلالت ہے نا. ہاں چلو یہ بھی نکل گئے. اور اس پر الدلالت بالعقل بھی نکل گئے. اذ لم يتعلق بها وضع، کہ ان چیزوں سے وضع کا تعلق تو نہیں ہے نا، محملات کے ساتھ یا دال بالتبع کے ساتھ. ہاں چلو جی. تخصیص کے تعلق بھی اس کے ساتھ. وہ تخصیص اصلا، تخصیص کا بھی تعلق نہیں ہے. ہاں یہاں تک دیکھا تھا. تھوڑا زیادہ بھی دیکھا کرو اور اچھی طرح دیکھا کرو. ہاں کچھ سوال جواب آپ نے چھوڑ دیے ہیں، کچھ کر لیے ہیں، لیکن چلو